نور اہل بیت کا، اور سید الشہداء مدینے کا نور مدینے سے نکل کر جا رہا. پہلی محرم ہے آج، اور مجلس یعنی اب تو دوسری کی شب لگ چکی ہے. سید الشہداء کی رخصت پڑھی جاتی ہے کہ سید الشہداء مدینے سے نکلے. عجیب انداز ہے کہ جب بلایا گیا دارالامارہ میں بیعت کے لیے، تاریخ میں جو آپ کی زبان زد خاص عام ہیں جملے، تاریخ نے انصاف نہیں کیا، تاریخ نے دیانتداری کے ساتھ اس واقعے کو نقل نہیں کیا جو دارالامارہ میں ہوا تھا. کچھ ایسے جملے تھے جو امام حسین نے اپنی زبان سے ادا نہیں کیے، مورخین نے امام حسین کی زبان پہ لکھ دیے وہ جملے اور اس زبان مبارک سے نقل کیے گئے. بہرحال ایک تاریخی بحث ہے، اس میں مجھے نہیں جانا. گفتگو ہوئی، کہا کہ بیعت کی درخواست تو کیا کہوں میں، بھارت بیعت کا نعوذ باللہ حکم آیا ہے. مولانا نے فرمایا جو مشہور واقعہ ہے کہ ایسا کام دن کی روشنی میں ہوتا ہے، رات کی تاریکی میں نہیں ہوتا. اور پھر واپس آئے. سید الشہداء اپنے ساتھ جوانان بنی ہاشم کو جو تاریخ میں ملتا ہے لے کر گئے تھے کہ اگر آوازیں ہماری بلند ہوں تو تم فوراً دارالامارہ میں اندر آ جانا، جو مورخین نے بیان کیا. بہرحال آئے اور 27 کا دن گزار کے 28 رجب کو شب جب لگ چکی تھی تو آپ نے مدینے کو مکے کی غرض سے چھوڑا. رسول خدا کی بیٹیوں کو، نواسیوں کو لیا، اپنی ایک پھوپھی جناب جمانہ جناب امیر المومنین کی ہمشیرہ اور بہن کو لیا، اور ایک بہن کو مدینے میں چھوڑا. دیکھیے یہ جو واقعہ ملتا ہے یہ بڑا ملتا جلتا واقعہ ہے رسول خدا کی ہجرت سے، کہ جب رسول خدا نے مکہ چھوڑا، لیکن رسول خدا کے ساتھ رسول کی بیٹیاں نہیں تھیں، رسول خدا کے ساتھ خانوادہ نبوت کی مستورات نہیں تھیں، 6 مہینے اور 3-4 برس کے بچے اور بچیاں نہیں تھے. ان سب خواتین کو لے کر امام حسین علیہ السلام نکلے 28 رجب کو مدینے سے. مکے پہنچے 3 شعبان کو، اور اس کے بعد 3 شعبان کو مکے پہنچنے کے بعد 7 ذی الحج کو امام نے مکے سے خارج ہوئے. امام عمرے کو انجام دینے کے بعد اور کوفے کی جانب سفر کا ارادہ کیا. عزیزان گرامی، جب انسان کسی ایسی جگہ سے نکلتا ہے نا کہ جس سے اس کا دل بہت زیادہ جڑا ہوا ہو تو ایک گریے کی کیفیت طاری ہوتی ہے. انسان اتنی آسانی سے نکل کے نہیں آ پاتا. آپ نے دیکھا ہوگا، آپ ہی میں سے ہیں زائرین الحمدللہ، کہ جب مشہد جاتے ہیں نا تو امام رضا کی زری کو دیکھا، امام کے تمام مظلومیت یاد آئی، اس نے دخول لیا، زیارت پڑھی، اب رخصت، الوداع. اب الوداع کی زیارت جب پڑھتے ہیں نا آپ، الوداع کی زیارت پڑھی، بوسہ لیا، پیچھے آئے، زری کو دیکھا، دل نہیں چاہتا کہ زری کو چھوڑ کے جائے. مومنین کو دیکھا گیا، وہ دوبارہ جاتے ہیں، بوسہ دیتے، پھر واپس آئے. 7, 8, 10 دفعہ بعض مومنین یہ کام کرتے ہیں. امام حسین کی زری پہ جاتے ہیں آپ، مولا حسین کی زری، سید الشہداء، یہاں قتل گاہ، یہاں تلہ زر، نکلا نہیں جاتا نا باہر. جناب زینب کی زیارت پہ جاتا ہے انسان، وہ تمام واقعات نگاہوں کے سامنے آتے ہیں. بی بی کا روضہ، انسان بار بار جاتا ہے، زری کو بوسہ دیتا ہے، پھر آتا ہے، پھر دل نہیں چاہتا. اس جملے کو زیارت میں کیا کہا؟ فالنفس غیر راضیۃ بفراقک ولا شاکۃ فی حیاتک. مولا میرا جی تو نہیں چاہتا کہ آپ کی قبر کو چھوڑ کے جاؤں، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ آپ زندہ. فالنفس غیر راضیۃ بفراقک. فالنفس غیر راضیۃ بفراقک، فالنفس غیر راضیۃ بفراقک صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کی یہ حالت ہو رہی ہے جملے سن کر نا. مجھے بتائیے جب جناب زینب نے جناب سیدہ کے گھر کی ڈیوڑی سے باہر قدم رکھا ہوگا، مولا حسین نے جب کہا ہوگا کہ بہن زینب ناقہ تیار ہے آ جاؤ، تو بی بی نے کس طرح سے نگاہ ڈالی ہوگی؟ دروازہ دیکھ کر واقعات یاد آئے ہوں گے کہ نہیں آئے ہوں گے؟ جب پشت دروازے سے ڈیوڑی کی طرف بڑھی ہوں گی تو اپنا بھائی محسن یاد آیا ہوگا کہ نہیں آیا ہوگا؟ تم جب جاتے ہو زیارت کو تو بار بار دوڑ کر جاتے ہو، ایک دفعہ اور مولا رضا کی زری کو بوسا دوں، دروازے کو بوسا دوں، دوبارہ بوسا دوں، تبارہ بوسا دوں، دل نہیں چاہتا چھوڑ کر آؤ. مجھے یہ بتاؤ کہ بی بی زینب نے کلیجے پہ کون سا پتھر رکھ کر اس گھر سے جدا ہونا گوارا کیا ہوگا؟
ایک دفعہ جب بیوی باہر نکلی ہوں گی کس طرح سے نکلی ہوں گی؟ عزیزوں یہاں پر ایک واقعہ ہوا، مولا حسین رسول خدا کی قبر مطہر پر گئے، بھیا حسن کی قبر پر گئے، تمام قبور مطہرہ سے رخصت ہو کر آئے، ایک واقعہ ملتا ہے، پھر نانی ام سلمہ کے پاس گئے اور ایک شیشی دی، کہا نانی میں اپنی زبان میں کہوں کہ یہ وہ شیشی ہے جو اس جگہ کی ہے جہاں میں شہید ہوں گا، آپ دیکھیے گا جب اس شیشی میں تازہ خون جوش مارنے لگے تو سمجھ جائیے گا کہ آپ کا حسین اب شہید ہو گیا۔ ام سلمہ کی عظمت ہے یہ واقعہ کہ مولا حسین امانت سپرد کر کے گئے۔ آپ نے کبھی پڑھا کہ نانی سے اس ملاقات کے لیے زینب کو ساتھ لے کر گئے ہوں؟ اگر ام سلمہ نانی لگتی تھیں امام حسین کی تو جناب زینب کی نانی بھی تو تھی نا، کبھی پوچھا آپ نے اپنے آپ سے کہ کیوں لے کر نہیں گئے؟ کس دل سے بتائے حسین زینب کے سامنے کہ اس شیشی میں میرا تازہ خون ٹھاٹے مارے گا؟ کس دل سے بتائے؟ زینب کو نہیں لے کر گئے، باہر چھوڑا، بس ایک دفعہ زینب کبریٰ کو ناقے میں بٹھایا۔ یہ کس کی رخصت ہے؟ یہ کس کی رخصت ہے؟ مورخین لکھتے ہیں کہ قافلہ جا رہا ہے حسین ابن علی کا مدینے سے مکے، مکے سے کوفے، ایک تنومند جوان ہے، پہلوان، کبھی گھوڑا دوڑاتا وہ حسین کے پاس جاتا ہے، پھر گھوڑا دوڑا کر اپنا زینب کے پاس آتا ہے، زینب کچھ کہتی ہے پیغام لے کر حسین کے پاس جاتا ہے، یہ حسین کی بیٹیوں کے خیمے میں بھی جا سکتا ہے، یہ حسین کی بہنوں کے خیمے میں بھی جا سکتا ہے۔ یہ کون ہے جس پر حسین کو اتنا اعتماد ہے؟ جب کبھی کہیں پڑاؤ ڈالا جاتا ہے حسین اس کو حکم دیتا ہے۔ عجیب حسین کے بھروسے کا نوجوان ہے، خوبرو کڑیل جوان کا کون؟ ابو الفضل عباس اس رخصت میں ساتھ ہے۔ یہ کون ہے؟ ہم شکل پیغمبر۔ جب جناب زینب گھر سے نکلی ہوں گی فاطمہ زہرا کی گودوں کی پالی آ رہی ہے، واری سے تطہیر آ رہی ہے، معمولی بات تو نہیں ہے نا۔ آپ کا دل کیا کہتا ہے کہ اکبر اپنے ذوالجناح پر موجود ہوں گے، اون محمد اپنی سواری پر؟ نہیں، یہ میرا جی کہتا ہے کہ سب کو پاس ہونا چاہیے۔ ایک دفعہ زینب نے عباس کے چہرے پر نگاہ ڈالی ہوگی، علی اکبر کے چہرے پر، اون محمد کے 18 بنی ہاشم کے نوجوان جب زینب کو دکھے ہوں گے تو کس سکون کے ساتھ بیوی محمل میں تشریف فرما ہوئی ہوگی۔ مجھے پتا ہے کہ آپ اپنے منہ پر تماچے کیوں مار رہے ہیں، آپ کو 11 محرم یاد آ رہی ہے نا؟ مجھے یہ بتائیے آپ کو 11 محرم یاد آ رہی ہے؟ جب زینب محمل میں بیٹھ رہی ہوں گی تو مولا حسین کو 11 محرم نہیں دکھ رہی ہوگی؟ بس ایک دفعہ انیس نے عجیب بن دیا، فرزند پیغمبر کا مدینے سے سفر ہے، گل چاک گرے بڑھ ہے، صبا خاک بسر ہے، سادات کی بستی کے اجڑنے کی خبر ہے، درپیش ہے وہ غم کہ جہاں زیر و زبر ہے، گلو صفت غنچہ کمر بستہ کھڑے ہیں، سب صورت گلدستے کی طرح سب ایک جگہ کھڑے۔ انیس نے بند دیا، بس یہ بند پڑھوں گا، آپ کی زحمت تمام، اسی پر گریہ کرنا، یہ روایت نہیں ہے، کسی امام کا قول نہیں ہے۔ انیس نے منظر کھینچا ہے کہ حسین ابن علی کی ہمشیر محترم کا حق ادا ہو جائے۔ انیس فرماتے ہیں کہ جب زینب بیت الشرف سے باہر نکلی نا، پہنچی جو ہی ناقے کے قریب بنت پیغمبر، جیسے ہی زینب ناقے کے قریب آئیں خود ہاتھ پکڑنے کو بڑھے سبت پیغمبر۔ کوئی ہاتھ نہیں پکڑے گا زینب کا، انیس کہہ رہے ہیں خود ہاتھ پکڑنے کو بڑھے سبت پیغمبر۔ فضا تھی زینب کی چادر مبارک کہیں رپٹ نہ جائے محمل میں، کہیں نالین میں رپٹ نہ جائے، فضا تھی سنبھالے ہوئے خود گوشہ چادر۔ محمل کا پردہ کون اٹھائے گا؟ تھے پردہ محمل کو اٹھائے علی اکبر۔ اب مجھے یہ بتائیے انیس کہ اون محمد کہاں پر ہیں؟ ماں بیٹھ رہی ہے نا، ماں کا احترام فرض ہے۔ انیس جواب دیں گے کہ جب علی اکبر زینب کی چادر کو اٹھائیں، جب فضا محمل کے پردے کو اٹھائے، جب حسین ہاتھ کو تھامے زینب کے، تو اب یہ اون محمد کی جگہ نہیں ہے، دادی کی کنیز فضا ہے اور یہاں ماموں حسین ہیں، علی اکبر ہیں۔ اب اون محمد کا مقام یہ ہے کہ ادب سے پیچھے کھڑے رہیں۔ انیس نے فرمایا فرزند کمر بستہ چپو راز کھڑے تھے، اون محمد دائیں بائیں اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر کھڑے تھے، فرزند کمر بستہ چپو راز کھڑے تھے۔ دوبارہ سنو اس بند کو۔ پہنچی جو ہی ناقے کے کریم دختر حیدر، خود ہاتھ پکڑنے کو بڑھے سبت پیغمبر، فضا تھی سنبھالے ہوئے خود گوشہ چادر، تھے پردہ محمل کو اٹھائے علی اکبر، فرزند کمر بستہ چپو راز کھڑے تھے۔
ایک ہستی کا ذکر آپ انیس سے کہیں، انیس ایک ہستی کا تو ذکر ہونا چاہیے نا، جو علی کی بہادری کا وارث ہے، جو علمدار کربلا ہے. زینب ناقے میں بیٹھ رہی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عباس نہ ہو؟ کہا فرزند کمر بستہ چپ و راز کھڑے تھے. اس آخری مصرے کو بڑے حوصلے سے سننا، نالین اٹھا لینے کو عباس. نالین اٹھا لینے کو عباس کھڑے تھے. میں کہوں گا بی بی یہ مدینے کی رخصت تھی. میری بی بی جب 11 محرم کی صبح قتل گاہ سے آپ روانہ ہوگی تو نہ عباس ہوں گے نہ علی اکبر ہوں گے. ہاں بھائیوں کے لاشیں ہوں گے، سینوں میں سنانیں ہوں گی، گلوں میں تیر ہوں گے. میری شہزادی رسن بستہ رسول کی بیٹی کس طرح